بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شانیں آپ کو اس لیے دی ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لے آئیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لے آئیں، اور جب ایمان لے آئیں پھر کیا کریں؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر محبوب تیری تعظیم کریں اور پھر تیری توقیر کریں۔ تعظیم اور توقیر کا معنی حد درجہ ادب کریں میرے محبوب کا، تیری تعظیم اور توقیر کریں۔ اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ پہلے ایمان ہے، پھر تعظیم مصطفیٰ ہے، اس کے بعد عبادات کی باری۔ ہمارے یہاں لوگ ایمان کی بات بھی کرتے ہیں، پرہیزگاری کی بات بھی کرتے ہیں، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ تعظیم رسالت کے بارے میں لوگ کمزور پہلو لیتے، کمزور۔ ہر اس چیز کو متنازع بنایا جاتا ہے جس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ علم غیب کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے، حاضر و ناظر کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے، آپ یا رسول اللہ کہنے کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے۔ اگر بات ہو جائے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو خواب میں ہوئی تھی، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ وہی سارے کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، تلاوت، نعت، تقریر، وہی کام اگر میلاد کی محفل میں ہو تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے۔ اور اس درد کو آپ نے سمجھتے جانا ہے۔ کافر نہ تو مسجد بنانے پہ اعتراض کرتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی معاذ اللہ خاکے چھاپتا ہے، وہ رسول پاک کی چھاپ دیتا ہے۔ گڑبڑ جب بھی ہوتی ہے ذات رسالت کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ میرے نبی پاک کی ذات ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا یہ جو میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے اے لوگو، یہ میں نے اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کے تمہیں عطا فرمایا۔ یہ کافر اچھی طرح جانتا ہے کہ جو نبی پاک تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، جو حضور تک چلا گیا وہ رب کریم تک چلا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے، بڑی دیر ہو گئی نماز پڑھتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، تسبیح پڑھتے، اب دل کرتا ہے اس کو دیکھیں بھی، اس کو دیکھیں بھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو رب کریم نے فرمایا محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پتہ پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہی ہوں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب جب تیرے پاس آ گئے تو پھر اللہ کو دور رہ گیا ہے، پھر قریب ہوں میں ان کے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے جب صحابہ نے کہا کہ حضور رب کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا من رآنی، مجھے دیکھ لو۔ کیا کرو؟ مجھے دیکھ لو۔ من رآنی، مجھے دیکھ لو، جس نے مجھے دیکھا فقد رآی الحق، اس نے رب دیکھ لیا ہے۔ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے۔ تو اب چونکہ معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نبی پاک کی ذات ہے، اس لیے لوگ تنازع کھڑا کرتے ہیں۔ تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں لوگ رٹا ڈالتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے رشتہ بھی نازک ہے اور امت کا اپنے نبی سے رشتہ بھی، لوگ اس نزاکت کو سمجھتے نہیں، لوگ ان نزاکتوں کو سمجھتے نہیں، اس لیے بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ لوگ چینل والے کیا کہہ رہے ہیں وہ بات شروع کر دیتے ہیں، کل اخبار میں کیا آیا لوگ اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں، پھٹے پہ بیٹھے لوگوں سے کچھ سن کے آ گئے تو بحث شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس نزاکت کو سمجھیں۔ کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، بس کام چل جاتا ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے۔ کچھ رشتے نازک ہوتے ہیں۔ ماں کا اپنے بچوں سے رشتہ نازک ہوتا ہے۔ بچہ کہتا میں نے روٹی نہیں کھانی، میرا نہیں دل کر رہا۔ اماں کہتی نہیں میرا بیٹا تو بتا تو کیا کھائے گا؟ کہتا نہیں امی میرا نہیں دل کر رہا۔ اچھا تو جیسے کہتے میں سیویاں نہ پکا دوں، تھوڑی سی سویاں نہ پک جائیں، ابا قریب سے کہتا ہے چپ کر، آپ ہی بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔
भूख लगेगी तो तू किस चक्कर में पड़ गई है, छोड़, खा लेगा खुद ही। कहती नहीं कोई नहीं, मैं नहीं, तू बता क्या तूने खाना है, तू जो कहते हैं मैं। वो बाद में कहता है नहीं, बल्कि कई तो बच्चे बड़े सख्त हैं, वो ज्यादती करते हैं, वो बर्गर खा के आए होते हैं, अम्मी को बताते नहीं कि मैं खा आया हूँ, अम्मा को बताते ही नहीं। वो बेचारी मिन्नतें करती रहती है, नहीं चल बता तूने क्या खाना है, बता। ऑस्ट्रिया एक मुल्क है, उसमें एक बच्चा माँ को बड़ा सताता था, उस बच्चे की दास्तान लिखी है। उसके बच्चे जब उसको सताने लगे तो लोगों ने पूछा तो क्यों सताता है, तो कहने लगा मुझे मेरी अम्मा की बद्दुआ है। मैं अपनी अम्मा को सताता था तो मैं अम्मा से कहता था तू मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये खा ले, ये पहन ले, मुझे आज़ाद कर, मर्जी से जीने दे। तो मेरी माँ कहती थी अल्लाह करे तुझे भी किसी से प्यार हो जाए और तुझे भी कुछ सताए। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तो उसी का नाम जपा करे, तो उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, अल्लाह करे ऐसा हो, फिर मैं तुझे पूछूं। तो माँ मेरी कहती थी तू मुझे कहता है अम्मा तू जीने ही नहीं देती। बेटे मैं दिल के हाथों मजबूर हूं, तो मेरा बेटा है। वो एक शख्स की बीवी फौत हो गई, 8-10 साल का बच्चा था, तो उसने शादी कर ली। एक दिन पूछने लगा अपने बेटे से कि बेटा पहली अम्मा ठीक थी या ये ठीक है। उसने कहा अब्बा जी ये वाली ठीक है, ये जो अब आई है ना सौतेली ये ठीक है। कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि वो अम्मा झूठ बड़े बोलती थी, ये सच्ची है, बात सही करती है, सच बोलती। ओ बेटा किस तरह? तो बेटा रो पड़ा। कहने लगा अब्बा मैं कोई शरारत करता था तो मेरी अम्मा थप्पड़ मार के कहती थी चल दौड़ जा, तुझे रोटी नहीं देनी, आज देखती हूं तू कैसे रोटी खाता है। खबरदार बावर्ची खाने के करीब गया, बड़े जोर से कहती थी, और आधा घंटा नहीं गुजरता था तो ढूंढने लग जाती थी, गलियों में फिरती थी, ढूंढ के लाती थी, रोटी खिलाती थी, माथा भी चूमती थी और कहती थी पुत्रा इंज ना करया कर, प्यार करती थी। अब्बा ये जो अम्मा आई है ये बड़ी सच्ची है, सच बोलती है। मैं कोई शरारत करता हूं तो थप्पड़ मारती है, कहती है तुझे रोटी नहीं देनी, फिर मैं सारी रात मिन्नतें करता रहता हूं, नहीं देती। सच बोलती है, जो कहती है उस पर डट जाती है। वो झूठ बड़े बोलती थी। कुछ रिश्ते नाजुक होते हैं,